زندگی میں اگر بندے سے سجدے نہ ہو سکے، چھوٹی سی زندگی ہے اور وہ زندگی بھی انسان جو ہے گناہوں میں گزار لے، تو پھر زندگی کیا ہے؟ اللہ نے زندگی عطا کی ہے، وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، رب فرماتا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی انسانوں اور جناتوں کو ہم نے صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں۔ تو اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا اور ہم گناہ کر رہے ہیں، تو بہتر ہمارے لیے یہی عمل ہے کہ ہم جو ہے رب کی عبادت کریں۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی اللہ سے دعا کیجیے کہ میں آپ کی شفاعت کے مستحقین میں سے بنائے اور جنت میں آپ کی صحبت نصیب فرمائے۔ تو حضور نے نصیحت فرمائی، کہا کہ تم ایک عمل کر لو، اور وہ عمل یہ ہے کہ تم کثرت سے سجود کرو، کثرت سے رب کی عبادت کرو اور رب کو راضی کر لو، اس لیے کہ جو بندہ عبادت کرتا تو قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے لازمی ہے، اور دوسرا یہ کہ جنت میں وہ میری صحبت اسے ضرور میری صحبت نصیب ہوگی جو دنیا میں رب کی عبادت کرتا ہے، سجدے کرتا ہے۔ تو انسان سب سے زیادہ رب کے قریب اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں اس کا سر رکھا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ یعنی اور سجدہ کرو اور رب کے قریب ہو جاؤ۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اور جب عبادت کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس کی نشانیوں سے پہچان لیا جائے گا، اس کے اعضاء جو ظاہر ہوں گے کہ یہ عبادت گزار ہے، اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا، اس کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ رب ارشاد فرماتا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی ان کے سجدوں کے چہروں کی چمک سے پہچان لی جائیں گے کہ ان کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ تو پھر جب بندہ وضو کرتا تو قیامت کے دن وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن وضو کرتا ہے اور وضو کر کے جب وہ اپنے گھر سے نکلتا تو شیطان اس کا راستہ روکتا ہے لیکن وہ نہ رکتا۔ تو شیطان کہتا ہے کہ رب نے تجھے حکم دیا عبادت کا تو تو نے صحیح وضو کیا اور رب کی عبادت کی بندگی کا حق ادا کیا، لیکن مجھے حکم دیا رب نے تو میں نے رب کے حکم کا لیے سجدہ نہ کیا، آج مجھے رب نے اپنے گھر سے نکال دیا، لیکن تو نے سجدہ کر کر رب کو راضی کر لیا اور جنت طلب کر لی، لیکن میں نے رب کی نافرمانی کر کے جہنم کی آگ کو طلب کر لیا، تو زندگی میں کامیاب ہے۔ تو پھر شیطان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں رب کو راضی کر لیا، جس نے نماز پڑھی تو لازمی ہے کہ وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، لیکن دوسری طرف یہ کہ جس نے زندگی میں نماز نہ پڑھی اسے جہنم کا منہ دیکھنا، وہ نار جہنم کا مستحق بنے گا۔ تو پھر بہتر یہی کہ اس میں ہم جو اپنی زندگی میں عبادت کر لیں، ریاضت کر لیں، ایک رب کو راضی کر لیں۔ جب قیامت کے دن ایک ایسا ماحول ہوگا کہ جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، تو اس وقت جنتی جہنم والوں سے سوال کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، وہ کون سی چیز ہے کہ جو تمہیں جہنم میں لے آئی؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نے نماز نہ پڑھی اور ہم نے اپنی زندگی میں رب کے آگے سجدہ نہ کیا، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم نے مسکینوں کی خیرخواہی نہ کری، ہم نے مسکینوں کے درد کو نہ سمجھا اور ہم نے مسکینوں کے سر پر ہاتھ نہ رکھا، یعنی ہم نے مسکینوں کو کھانا نہ کھلایا، ولم نک نطعم المسکین، اور وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَاعِضِينَ، یہاں تک کہ اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث میں مشغول رہے، حتیٰ اتانا الیقین، اور یہاں تک کہ ہمیں جو ہے موت نے آ پکڑا۔ تو پھر اس بات کا وہ خود جہنمی قرار کرنے، پہلی غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ ہم نے رب کی عبادت نہ کری، دوسری غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ ہم صاحب مال تھے لیکن ہم نے غریبوں کا خیال نہ رکھا، مسکینوں کا خیال نہ رکھا، مفلسوں کا خیال نہ رکھا، اور پھر ہم جانتے تھے کہ یہ بکواس جو ہے، ہم جانتے تھے کہ یہ جو بحث ہے وہ فالتو کی بحث ہے، لیکن پھر بھی ہم اس میں مصروف و مشغول رہے اور یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ پکڑا۔ تو پھر انسان خود اقرار کرتا ہے کہ میری غلطی یہی ہے کہ میں نے سجدہ نہ کیا، تو وہی زندگی ہوتی ہے جو جس میں سجدے کر لے اور رب کو راضی کر لے۔